ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد شروع کے جو 9 دن ہوتے ہیں اور 10ویں دن ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ان 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ اگر ہم اس کو رمضان مبارک سے کمپیئر کریں تو کافی زیادہ ان میں مشابہت نظر آتی ہے۔ ایک طرف جہاں رمضان مبارک میں روزے فرض ہوئے، وہیں ہم دیکھیں تو اس ماہ ذی الحجہ میں ہمارے اوپر حج کو فرض کیا گیا۔ رمضان مبارک میں جہاں ایک طرف قرآن کریم نازل ہوا، تو وہیں اس ماہ ذی الحجہ کے اندر قرآن کریم کی جو اختتامی آیات ہیں ان کا نزول ہوا، اور قرآن کریم کا جو نزول پچھلے 23 سالوں سے برابر ہو رہا تھا وہ اپنے اختتام کو اسی بابرکت مہینے میں پہنچا۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کی برسات ہوتی رہتی ہے، تو ماہ ذی الحجہ کے 10 دن بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ اس میں بھی رحمت و مغفرت کی برسات ہوتی ہے۔ جہاں ہم رمضان مبارک کے فرض روزے رکھتے ہیں، وہیں جب اس مہینے کی ابتدا میں یعنی قربانی کے دن سے پہلے عشرہ ذی الحجہ میں ہم روزے رکھتے ہیں تو اس کا ثواب بھی رمضان المبارک کے روزوں کے جیسے ملتا ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کے آخری عشرے میں شب قدر ہمیں نصیب ہوتی ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ فضیلت والی رات بنائی ہے۔ تو جب ہم عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں عبادت کرتے ہیں تو اس کی راتیں بھی شب قدر جیسی راتوں کی طرح ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ کافی زیادہ جو ہے رمضان مبارک اور اس مہینے کے 10 دن جو آنے والا مہینہ ہے ذی الحجہ کا، کافی زیادہ مشابہت ہے اعمال کے اعتبار سے۔ اور پھر یہ وہ عشرہ ذی الحجہ ہے، وہ 10 دن ہیں جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو نیک عمل پسندیدہ ہے وہ انہی 10 دنوں کے اندر ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک عمل کا کرنا اتنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ صحابہ پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ مشقتیں اٹھانے سے بھی زیادہ کیا پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کوئی اگر اس طرح سے اللہ کی راہ میں نکلا ہو کہ وہ جام شہادت نوش کر جائے، نہ اس کا سامان رہ پائے نہ اس کی جان رہ پائے، سب کچھ قربان ہو جائے، تو واقعی یہ اس کی بڑی عظیم شہادت ہے۔ لیکن کوئی ایسا موقع نہیں ہے، تو اپنے مقام پر رہتے ہوئے ان 10 دنوں کے اندر کسی بھی قسم کا نیک عمل کرنا یہ اللہ کے نزدیک دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں کو ہم غفلت کے ساتھ نہ گزاریں۔ جہاں ایک طرف رمضان مبارک کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ رمضان مبارک کا اپنے پاک کلام میں ذکر فرماتے ہیں، وہیں عشرہ ذی الحجہ کا بھی ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں تو قسم اٹھاتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں کسی بات کا حکم دے رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی حکم بیان فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں جب احکامات کو بیان فرماتے ہیں تو اللہ کو
کسی قسم کی قسم اٹھانے کی، قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بھلا اللہ سے سچی بات، اللہ سے سچا کلام بھی کسی کا ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچا کلام، اللہ سے سچی بات، اللہ سے سچا قول کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت کیا آن پڑی کہ آپ جو ہے احکامات کو بیان کرنے سے پہلے بعض مواقع پر آپ جو ہے قسم کھائیں۔ یہاں پر فجر کے وقت کی قسم کھائی، سورہ عصر میں جاتے ہیں تو زمانے کی قسم کھائی والعصر، پھر سورہ شمس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ چاند اور سورج کی قسم کھائی، سورہ ضحیٰ میں جاتے ہیں وہاں پر نبیوں کی زلفوں کی قسم کھائی، اور نہ جانے چاند کے وقت کی اور کس کس وقت کی اور کہاں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مواقع پر قسمیں کھائی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی ہی کائنات میں سے اپنی ہی پیدا کردہ کسی مخلوق کی قسم کھا کے کسی بات کو بیان کر رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے تاکہ اس کی اہمیت کو ہمارے سامنے اجاگر کر سکیں، تاکہ ہم اس کی اہمیت کو جان سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب عشر ذی الحجہ کی فضیلت کو بیان فرماتے تو فرماتے ہیں والفجر، فجر کے وقت کی قسم کھائی۔ یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کے وقت کی ہی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اس لیے کہ وہ وقت بڑا قیمتی ہے، جب ہم پڑے سوتے رہتے ہیں، شیطان بھی آ کر کانوں میں منہ دیتا ہے، ہم غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں اور پھر دن بھر جو ہے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبح اٹھ کر ہم ذکر نہیں کرتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم چاروں طرف معاملات میں پریشان رہتے ہیں، گھرے رہتے ہیں۔ مختلف قسم کی تکالیف، مختلف قسم کی مصیبتیں، بیماریاں ہمیں گھیرے رکھتی ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری جو اولادیں ہیں وہ اس کی لپیٹ میں ہوتی ہیں، ہم خود جو ہے مختلف بیماریوں کے شکار رہتے ہیں، لیکن ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہم سے غفلت کیا ہو رہی ہے۔ تو فجر کے وقت کی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فجر کے وقت اور عصر کے وقت کے بارے میں فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جس نے ان دو ٹھنڈے وقت کی نمازوں کا اہتمام کر لیا جنت کی ضمانت ہے، جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اور بہت سی احادیث میں غور کریں کہ جو فجر کے وقت میں اٹھتے ہیں ان کے لیے، اور جو نہیں بھی اٹھتے وہ بھی، کہ فجر کے بعد سونا یہ آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے بے برکتی کا، آپ کے لیے نحوست کا سبب ہے۔ اور آج بہت سے لوگ اگر فجر کی نماز پڑھتے بھی ہیں فوراً جا کر سو جاتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ کم از کم اشراق تک اپنے آپ کو جگا کر رکھیں، اس کے بعد تھوڑی بہت دیر ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو آرام کر لیں، نہیں تو جس طرح سے آج ماحول بنا ہوا ہے کہ فجر میں ایک تو اٹھنا ہی نہیں ہے، 5 وقت نماز کے پابند ہیں، پہلی صف میں 4 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں گے، لیکن فجر کے وقت میں اچھی تبلیغ اور گشت کرنے والے بھی وہ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو رات دن آپ کو گشت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، راتوں کو جماعتوں میں نکلیں گے، جو کہ سنت کے خلاف بھی ہے، چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کو، جماعتوں کو روانہ کرتے تھے اہل فجر، اور کبھی کوئی خاص موقع ہوا حکمت کے تحت راتوں میں بھی قافلوں کو روانہ کیا۔ لیکن آج جیسا کہ ماحول بنتا جا رہا ہے کہ علماء کے مشورے کے بغیر اور اسی طرح قرآن و حدیث کو سامنے رکھے بغیر اپنے عملوں کو ترتیب دے رہے ہیں، تو ہمیں اس میں احتیاط برتنی چاہیے، ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے ہر عمل کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو وہ لوگ جو رات دن، بعض ایسے بھی ہیں ان میں کہ گشت بھی کر رہے ہیں، تبلیغ میں بھی جا رہے ہیں، چلے 4 مہینے اور مہینے کے 3 دن بھی نہیں چھوٹ رہے، لیکن فجر کی نماز میں وہ بھی غائب ہیں، تو یہ کتنی بدبختی کی بات ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو بعض مرتبہ ہماری تبلیغ میں اسی وجہ سے اثر بھی نظر نہیں آتا کہ بعض جماعتیں آتی ہیں، اتنی قیمتی جماعتیں ہوتی ہیں، ہمارے خاص مہمان ہوتے ہیں ہمارے علاقے کے، دور دراز سے آ رہے ہیں، نہ جانے کس کس اسٹیٹ سے، اتنی دور دراز سے سفر کر کے ہمارے یہاں آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ وقت دیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، لیکن اس کے باوجود ایک چھوٹی سی اور ایک چنندہ تعداد کے علاوہ کوئی دوسرا بیٹھتا ہوا ان کے ساتھ نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہماری دعوت و تبلیغ میں بھی اثر باقی نہیں رہا، چونکہ خود ہم عمل سے دور ہیں۔ اپنے آپ کو کم از کم جو فرض اعمال ہیں ان کا پابند بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ فرض اعمال کے پابند بن جائیں
تو اس کے بعد دیکھیے زندگی میں کس طرح سے آپ کی برکتیں آنا شروع ہوں گی، رزق کے اندر آنے والی رکاوٹیں کیسے دور ہوں گی۔ آج ہر ایک جہاں کرونا کے بعد اپنے کاروبار کا رونا رو رہا ہے، ان کے لیے اگر کوئی سب سے بڑا علاج ہے تو وہ یہ کہ 5 وقتہ نماز جو کہ اللہ نے ہم پر فرض فرمائی ہے، اور اس میں خاص طور سے جو فجر کی نماز ہے اور رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز ہے، ان 2 نمازوں کی جماعت کے ساتھ پابندی اور دن بھر کی نمازوں کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ یہ جو کرونا کے بعد ہمارا رونا ہے کاروبار کے اوپر، حالات کے اوپر، یہ ہمارا رونا بہت جلدی بند ہو جائے گا، ہمارے حالات درست ہو جائیں گے۔ کثرت سے استغفار کریں، صبح کو اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ آج جو ہمارے اٹھنے کی عادتیں تھیں، ہمارے جو معمولات زندگی تھی، آج غیروں نے اپنا لیے۔ رات کو جلدی سوتے، صبح اٹھ کر وہ چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں، پارک ان سے بھرے ہوئے ہیں، راستوں میں جائیں تو چہل قدمی وہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آج یہ داڑھی ٹوپی والے، آج یہ اس لباس والے، یہ 5 وقتہ نماز والے کہ جن کے اوپر نماز فرض کی گئی تھی کہ فجر میں اٹھتے اور اپنی صحت کا بھی خیال کرتے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ فجر کے بعد اپنی صحت کی سلامتی اور عافیت کے لیے، اپنی صحت کی بقا کے لیے، اپنی صحت کی حفاظت کے لیے چہل قدمی کے لیے چلا جائے تو وہ اس نفلی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، چونکہ صحت یہ 1000 نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ صحت ہوگی تو ساری عبادتیں ہوں گی، فرائض کا اہتمام ہوگا، واجبات کا اہتمام ہوگا، نوافل کا اہتمام ہوگا، سنتوں کا اہتمام ہوگا۔ تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ کسی بھی طرح سے ہماری فجر کی نماز نہ چھوٹے، اور دن بھر کی نمازیں انشاءاللہ خود بخود آپ دیکھیے گا فجر کی نماز کی برکت آپ کو یہ ملے گی کہ دن کی نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گی، چونکہ جب آپ ایک بہت بڑی قربانی فجر کی نماز میں اپنی نیند کی، اپنے نرم بستر کی، اپنے اے سی والے روم کی دے چکے ہیں تو پھر دوسری نمازوں میں قربانی کا دینا اور آپ کا آنا آسان ہو جائے گا، اللہ آسان فرمائیں گے۔ اور پھر ایک نماز کے بعد کسی دوسری نماز کی توفیق ہو جانا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ نے پچھلی نماز کو قبول فرما لیا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا پڑھ لینا جماعت کے ساتھ یہ اس بات کی علامت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ درمیان میں ہوئے گناہ اللہ سارے کے سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ سوچیں کیسی بڑی فضیلتیں ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کے باوجود ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عشر ذی الحجہ کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے قسم جو اٹھا رہے ہیں وہ فجر کے وقت بھی اٹھا رہے ہیں، والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہی آنے والے مہینے کی جو شروع کی 10 راتیں ہیں جن میں ہم جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مستحب عمل، ثواب والا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال اس چاند کے نظر آنے سے پہلے کاٹ لے، اور جب تک پھر قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رکے رہیں، ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے حاجی لوگ حج کے جو احکامات ہیں اس کے شروع کرنے کے بعد، احرام باندھنے کے بعد ان تمام چیزوں سے رکے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ وہاں پر فرض اپنا ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کی یہاں پر نقل کر رہے ہوتے ہیں ان اداؤں کو اپنانے کے بعد میں۔ تو ہم اس بات کی کوشش کریں، چاند بھی بہت جلد نظر آنے والے ہیں اور 10 دن باقی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے خاص طور سے ان 10 دنوں میں، 10 دنوں کے بعد اگلے 10 دنوں میں آپ خاص طور سے عبادت کا اہتمام کریں کہ جس میں روزہ رکھنا رمضان کے روزے کے برابر، جس میں رات کی عبادت کرنا شب قدر کی رات کی برابر، جس کے اندر کسی بھی نیک عمل کا کرنا ایک بڑے ثواب کا باعث اور ذریعہ ہے۔ آپ جو ہے ان دنوں کے اندر خاص طور سے اہتمام کریں نیک اعمال کا، نوافل کا، سنن کا، اور ابھی سے کوشش یہ کریں کہ فجر کی نماز کی کسی طرح سے زندگی میں پابندی شروع ہو جائے، نہیں تو یاد رکھیں یہ زندگی بھر جو ہمارے ساتھ مسائل ہیں اور اسی طرح سے بیماریاں ہیں یہ ہمارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اور دیکھیے مسائل اور مصیبتیں اور تکالیف اور بیماریاں یہ ہر انسان کے ساتھ اس زندگی میں چلتی رہتی ہیں اور چلتی رہیں گی، چونکہ اس دنیا کے نظام کے اندر یہ شامل ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے تکلیف دہ اور تکلیف کا باعث اس وقت ہوتی ہے جب ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں،
فجر کا اہتمام نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ان تکالیف میں، ان مصیبتوں میں، ان بیماریوں میں بھی ہمیں راحت ملے، ہمیں عافیت رہے، ہم جو ہے خوش رہیں، ہمارے اوپر کسی قسم کی سخت تکلیف اور سخت تنگی کے حالات نہ آئیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر کم از کم فرض اعمال فرض کیے ہیں ان کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔